السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے ذہن میں بہت سارے سوال آتے ہیں کہ کس وقت ایمان لانا بیکار ہے یا پھر موت کیا ہے، اور پھر مرنے کے بعد روح کہاں رہتی ہے، اور دوسرا سوال کیا رہتا ہے کہ کیا روح بھی مرتی ہے۔ یہ سارے سوال میں اس ویڈیو کے ذریعے بتاؤں گی کہ ہمارے موت اور قبر کا بیان اس ویڈیو کے ذریعے میں بتاؤں گی کہ کس وقت ایمان لانا بیکار ہے۔ چلیے ویڈیو کو اسٹارٹ کرتی ہوں۔ اگر ویڈیو پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ دیکھیے، ہر شخص کی عمر مقرر ہے، نہ اس سے گھٹ سکتی ہے نہ بڑھ سکتی ہے۔ جب زندگی کا وقت پورا ہو جاتا ہے تو حضرت اسرائیل علیہ السلام روح نکالنے کے لیے آتے ہیں۔ اس وقت مرنے والے کو دائیں بائیں جہاں تک نظر جاتی ہے فرشتے ہی فرشتے دکھائی دیتے، مطلب کہ جس وقت جن کا انتقال ہونے کا رہتا ہے اس وقت فرشتے ہی فرشتے آتے ہیں۔ مسلمان کے پاس رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں اور کافر کے پاس عذاب کے، مطلب کہ اس وقت کافر کو بھی اسلام کے سچے ہونے کا یقین ہو جاتا ہے، لیکن اس وقت کا ایمان معتبر نہیں، کیونکہ ایمان تو اللہ و رسول کی بتائی باتوں پر بے دیکھے یقین کرنے کا نام ہے، اور اب تو فرشتوں کو دیکھ کر ایمان لاتا ہے، اس لیے ایسے ایمان لانے سے مسلمان نہ ہوگا۔ مسلمان کی روح آسانی سے نکالی جاتی ہے اور اس کو رحمت کے فرشتے عزت کے ساتھ لے جاتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور کافر کی روح بڑی سختی سے نکالی جاتی ہے اور اس کو عذاب کے فرشتے بڑی ذلت سے لے جاتے ہیں۔ مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ روح کسی دوسرے بدن میں جا کر یا پھر پیدا نہیں ہوتی، بلکہ قیامت آنے تک عالم برزخ، دنیا اور آخرت کے درمیان ایک اور عالم ہے جس کو برزخ کہتے ہیں، مطلب کہ کو بولتے ہیں نا کہ مرنے کے بعد مطلب روح کہاں جاتی ہے، تو روح برزخ میں جاتے ہیں، جسے کہتے ہیں دنیا اور آخرت کے درمیان ہے، مطلب کہ مرنے کے بعد سے قیامت آنے تک تمام انسانوں اور جنوں کو حسب مراتب اس میں رہنا ہوتا ہے۔ یہ عالم اس دنیا سے بہت بڑا ہے۔ دنیا کے ساتھ برزخ کو وہی نسبت ہے جو ماں کے پیٹ کے ساتھ دنیا کو، یعنی کہ مطلب ہے کہ یہ خیال کہ روح کسی دوسرے بدن میں چلی جاتی، یہ سب انسان سوچتے نا کہ ہم لوگ کہ روح کہاں جاتی ہے، روح جاتی ہے برزخ میں، چاہے آدمی کا بدن ہو یا جانور یا پیڑ پودے یا غلط، اس کا ماننا کفر ہے، اسی کو تناسخ کہتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ موت کیا ہے۔ موت یہ ہے کہ روح بدن سے نکل جائے، لیکن نکل کر روح مٹ نہیں جاتی بلکہ عالم برزخ میں رہتی ہے۔ عالم برزخ میں رہتی ہے روح، ہماری روح اگر ہم انتقال کر جاتے تو ہماری روح عالم برزخ میں رہتی ہے۔ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ روح مطلب کوئی انتقال کر جاتا ہے تو روح کہاں جاتی، تو آپ اسے بتا سکتے کہ نہیں، روح عالم برزخ میں رہتی ہے۔ اور دوسرا سوال کیا تھا کہ مرنے کے بعد روح کہاں رہتی ہے۔ دیکھیے، میں بتانا چاہتی ہوں کہ مرنے کے بعد روح کہاں رہتی ہے۔ ایمان و عمل کے اعتبار سے ہر روح کے لیے الگ جگہ مقرر ہے، قیامت آنے تک وہی رہے گی، مطلب کہ جب تک قیامت نہیں آتی روح ہماری وہیں رہے گی، عالم برزخ میں۔ کسی کی جگہ عرش کے نیچے ہے اور کسی کا اعلیٰ علیین میں، اور کسی کی چاہے جمجم شریف یعنی جمجم کے کنویں میں، کسی کی جگہ اس کی قبر پر ہے، اور کافروں کی روح قید رہتی ہے، مطلب کہ کافروں کی جو روح ہوگی وہ اس کی روح قید رہتی ہے، کسی کی چاہے برہت میں، کسی کی سجین میں، کسی کی اس کے مرگھٹ یا قبر پر۔ دوسرا سر کہ کیا ہے کہ کیا روح بھی مرتی ہے، مطلب کہ روح تو رہتی ہے، آپ کو میں بتائی ہوں روح رہتی ہے عالم برزخ میں، کیا روح بھی مرتی ہے، یہ سوال ہے کہ کیا روح بھی مرتی ہے۔ برا حل کیا ہے کہ روح مرتی مٹی نہیں بلکہ باقی رہتی ہے، اور جس حال میں بھی ہو
اور جہاں کہیں بھی ہو اپنے بدن سے ایک طرح کا لگاؤ رکھتی ہے۔ بدن کی تکلیف سے اسے بھی تکلیف ہوتی ہے اور بدن کے آرام سے آرام پاتی ہے۔ مطلب کہ جو کوئی قبر پر آئے اسے دیکھتی پہچانتی ہے، اس کی بات سنتی ہے۔ اور مسلمان کی روح کی نسبت تو حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب مسلمان مر جاتا ہے، مطلب کہ انتقال کر جاتے ہیں، تو اس کی روح راہ کھول دی جاتی ہے، جہاں چاہے جائے۔ حضرت شاہ عبد العزیز صاحب لکھتے ہیں کہ روح کے لیے کوئی جگہ دور یا نزدیک نہیں، بلکہ سب جگہ برابر ہے۔ اب روح کی موت اور بعض احوال، یہ ماننے کہ مرنے کے بعد روح مٹ جاتی ہے، وہ بدم جہب ہے، مردہ کلام بھی کرتا ہے، اس کی بولی عوام مطلب کہ جن اور انسانوں کے سوا حیوانات وغیرہ سنتے بھی ہیں۔ اور کیا ہے کہ قبر کا دبانا، کیا قبر میں کوئی انتقال کر جاتا تو کیا قبر اسے دباتی ہے؟ دیکھو، دفن کے بعد قبر مردے کو دباتی ہے، مومن کو اس طرح جیسے ماں بچے کو، اور کافروں کو اس طرح کہ ادھر کی پسلیاں ادھر ہو جاتی ہے۔ جب لوگ دفن کر کے لوٹتے ہیں، مردہ ان کے جوتوں کی آواز سنتے ہیں، مطلب کہ جو انتقال کر جاتے وہ جو دفنانے کے لیے جاتے ہیں ان کی آواز سنتے ہیں مردے جو ہوتے ہیں۔ اور دوسرا سوال کیا تھا کہ منکر نکیر کیسے ہوتے، کب آتے اور کیا سوال کرتے ہیں؟ اس وقت منکر نکیر دو فرشتے زمین چیرتے ہوئے آتے ہیں۔ ان کی شکل بہت ڈراؤنی ہوتی ہے، مطلب کہ ان کا بدن کالا، آنکھیں نیلی اور کالی، بہت بڑی بڑی، جن سے آگ کی طرح لپٹ نکلتی ہے۔ ان کے ڈراؤنے بال، سر سے پاؤں تک ان کے دانت بہت بڑے بڑے، جن سے زمین چیرتے ہوئے آتے ہیں، مردے کو جھنجھوڑتے اور جھڑک کر اٹھاتے ہیں، اعوذ باللہ، اور بہت سختی کے ساتھ بڑی کڑی آواز سے تین سوال کرتے ہیں۔ جب کوئی بندہ انتقال کر جاتا ہے تو منکر نکیر آتے ہیں اور ان سے یہ تین سوال کرتے ہیں: من ربک، یعنی تیرا رب کون ہے؟ ما دینک، تیرا دین کیا؟ ما کنت تقول فی ھذا الرجل، ان کے بارے میں تو کیا کہتا ہے؟ مردہ اگر مسلمان ہے تو پہلے سوال کا یہ جواب دے گا کہ ربی یاللہ، میرا رب اللہ ہے، اور دوسرے سوال کا یہ جواب دے گا کہ میرا دین اسلام ہے، میرا دین اسلام ہے، اور تیسرے سوال کا جواب یہ دے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ کی طرف سے ان پر رحمت نازل ہو اور سلام۔ اب آسمان سے یہ آواز آئے گی کہ میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھو اور جنت کا کپڑا پہناؤ اور جنت کا دروازہ کھول دو۔ اب جنت کی ٹھنڈی ہوا اور خوشبو آتی رہے گی، اور جہاں تک نگاہ پھیلے گی وہاں تک قبر چوڑی چمکیلی کر دی جائے گی، اور فرشتے کہیں گے سو جیسے دلہا سوتا، یعنی کہ جو یہ سوال کا جواب دے دیں گے ان کے لیے تو جنت واجب ہے۔ اور دوسرا سوال کیا ہے کہ قبر میں کس سے سوال نہیں ہوتا؟ یہ بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے کہ قبر میں کس سے سوال نہیں ہوتا ہے۔ حضرات انبیاء علیہ السلام سے قبر میں سوال ہوگا نہ انہیں قبر دبائے، اور سوال تو بعض امتیوں سے بھی نہ ہوگا، جیسے جمعہ اور رمضان میں مرنے والے مسلمان۔ قبر میں آرام و تکلیف کا ہونا حق ہے۔ عذاب و ثواب انسان کی کس چیز پر ہوتا ہے؟ اور یہ عذاب و ثواب بدن اور روح دونوں پر ہے۔ بدن کے اصلی اعضاء کیا کیا ہے اور کہاں ہے؟ دیکھیں، بدن کے اگرچہ گل جائے، جل جائے، خاک میں مل جائے، مگر اس کے اصلی اعضاء قیامت تک باقی رہے گی، انہی پر عذاب و ثواب ہوگا، اور انہی پر قیامت کے دن پھر بدن بن کر تیار ہوگا، اس کی باڈی۔ یہ اعضاء ریڑھ کی ہڈی میں کچھ ایسے باریک، بہت ہی چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں جو کسی خوردبین سے بھی نہیں دیکھے جا سکتے، نہ انہیں آگ جلا سکتی نہ زمین گلا سکتی ہے، یہی بدن کے بیج ہے۔ انہی اعضاء
کے ساتھ اللہ تعالیٰ بدن کے اور حصوں کو جمع کر دے گا جو راکھ یا مٹی ہو کر ادھر ادھر پھیل گئے، اور پھر وہی پہلا جسم بن جائے گا اور روح اسی جسم میں آ کر قیامت کے میدان میں آئے گی۔ اسی کا نام حشر ہے۔ اب اسی سے یہ معلوم ہوتا ہے ہمیں کہ قیامت کے دن روح اپنے پہلے ہی بدن میں لوٹائی جائے گی، نہ کہ دوسرے میں، کیونکہ اصلی اجزاء کا باقی رہنا اور زائد میں مطلب کہ تبدل ہونا چیز کو بدل نہیں دیتا، بلکہ اس قسم کی تبدیلیوں کے بعد بھی وہ مطلب کہ چینج نہیں ہوگا۔ جو ہے باڈی پہلی چیز وہی رہتی ہے۔ دیکھو کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو کتنا بڑا ہوتا ہے اور کیسا ہوتا ہے، اور جوان ہونے تک اس میں کتنی چینجز آتی ہے، مگر ہر زمانہ اور ہر